ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها لينسج للعلا قصصا لا ترويها. اس ساری کی ساری دنیا کے اندر جو نظام اللہ نے چلایا ہے، اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، ہر چیز سبب کے تحت چلائی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مسبب الاسباب اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور کرنے میں اللہ تعالیٰ کسی سبب کے پابند نہیں ہیں۔ کرنے میں اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، کرنے میں اللہ تعالیٰ کسی سبب کے محتاج نہیں ہے۔ چاہیں سبب کے تحت کر کے دکھا دیں، چاہیں سبب کے بغیر کر کے دکھا دیں، چاہے سبب کے مخالف کر کے دکھا دیں، مرضی تو اللہ کی ہے، فیصلہ اللہ کا ہے۔ لیکن چونکہ نظام اللہ نے چلایا ہے، کائنات کے اندر دار الاسباب دنیا کو بنایا ہے، یہاں جتنے حالات آتے ہیں، اچھے آتے ہیں، برے آتے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب کو بیان فرمایا ہے۔ اس خشکی اور تری پر جتنا فساد ہے، اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اے انسانوں، یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ انسان بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نظام کو بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ انسان کے اندر بگاڑ آ گیا، اللہ تعالیٰ نظام کو کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ انسان کا بننا بہت ضروری ہے۔ یہ انسان ساری کائنات کا دل ہے، مرکز ہے۔ یہ انسان اس پر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے نظام کو چلایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت، بڑائی، مقام کو بیان کیا ہے کئی بار کلام پاک میں۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، وجود بخشا، اللہ نے تمام فرشتوں سے حکم دیا، اس کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا، تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تم نے ایسے کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ بتانے کے لیے یہ انسان، اس کا مقام بھی فرشتوں سے اعلیٰ ہے، لیکن اللہ نے اس کو بھی تو بیان کیا ہے۔ اگر یہ انسان اپنے انسانی کمالات کو ضائع کر دے، اگر یہ انسان اپنی انسانی صفات کو کھو دے، نظر تو آ رہا ہے انسان، سر بھی ہے، دھڑ بھی ہے، سر میں آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، منہ بھی ہے، یہ بول بھی رہا ہے، اس کے دھڑ میں ہاتھ بھی ہے اور پاؤں بھی ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے جب یہ انسان اپنے اصلی مقام سے گرتا ہے تو یہ جانور، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ کہاں اتنا اونچا مقام، فرشتوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں سجدہ کرو، اور کہاں اللہ یہ بھی بیان کر رہے ہیں اگر یہ انسان اپنے اس مقام کو ضائع کر دے، اس رتبے کو کھو دے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، بنایا ہے، پھر تو یہ جانور بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔
مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ایک درندہ جنگل کا درندہ ہے، اس کا کام چیرنا پھاڑنا ہے، اگر معاشرے میں چھوڑ دیا جائے، کسی آبادی میں کتنوں کو نقصان پہنچائے گا، 10 کو، 20 کو، 100 کو، لیکن انسان کے اندر بگاڑ آتا ہے، یہ بگڑتا ہے، معاشرے کا رہنے والا یہ انسان یہ 10 کو، 20 کو، 100 کو، اتنوں کو نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ ہزاروں کو اس کا نقصان پھر نسلوں تک پہنچتا رہتا ہے، نسلوں تک۔ انسان کے اندر بگاڑ آ گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب یہ انسان کے اندر بگاڑ آتا ہے، بے حیائی، فاحشات، شہوات عام، فرماتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں کو بھیجتے ہیں، لوگوں کی زبان پر آتا ہے، یہ کیسی بیماری ہے، اس کے بارے میں تو ہمارے باپ دادا نے بھی نہیں سنا تھا۔ ایسی بیماریاں، ایسے قتل و غارت شروع ہو جاتے ہیں انسان کے بگاڑ کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے انبیاء علیہ السلام آتے انسانوں پر محنت کرتے ہیں، ان کی محنت کا میدان انسان، زمینوں پر نہیں، کھیتی باڑی پر نہیں، تجارت پر نہیں، دنیا کے ساز و سامان پر نہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام محنت فرماتے انسانوں پر۔ یہ انسان بن جائے، کائنات بن جائے گی، اگر انسان کے اندر بگاڑ باقی رہا، اس کا بگاڑ ساری کائنات کے اندر بگاڑ پیدا کرے گا۔ ہر نبی نے آ کر انسانوں کو پکارا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔